السلام علیکم دوستو، داستان صابر پاک کا یہ 5واں پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں ہم آپ کو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی ایک کرامت جب آمیر کا قلعہ فتح ہوتا ہے وہ تفصیل سے سنائیں گے۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ بلاگ۔ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو فنا فی اللہ ہونے کا درجہ کامل طور پر حاصل ہوا تو آپ ظاہری اور باطنی طور سے جل گئے تھے۔ آپ 41 روز تلک گولر کے پیڑ سے سیدھا کندھا لگائے ہوئے ایک ہی حال پر کھڑے رہے۔ علی ملا ابدال نے جب آپ کو اس حال میں دیکھا تو علی ملا ابدال نے سمجھا کہ جناب کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے علی ملا ابدال اپنے دونوں ہاتھ آپ کی پیٹھ مبارک کے پیچھے لیکن جسم سے دور کر کے اس انتظار میں کھڑے رہے کہ جب آپ کا جسم مبارک گولر کے پیڑ سے جدا ہو تو میں سنبھال لوں۔ 41ویں دن جب حضور صابر پاک نے حضرت شمس الدین کو نام لے کر پکارا تو فوراً ہی حضرت شمس الدین نے کہا، حضور غلام حاضر ہے۔ اللہ اکبر دوستو، یہ کمال تھا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا۔ کچھ عرصے بعد حضور صابر پاک نے حضرت شمس الدین سے ارشاد فرمایا، شمس الدین تم عامر شہر کو چلے جاؤ، وہاں علاؤالدین خلجی عامر کے قلعے پر لڑائی کر رہا ہے اور وہ اس لڑائی کو جیت نہیں سکتا۔ تمہاری انگلی کے ایک اشارے سے اس قلعے کی مینار گر جائے گی اور وہ قلعہ فتح ہو جائے گا، لیکن یاد رہے وہی دن ہمارا اس دنیا سے جانے کا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین نے عرض کیا، حضور مجھے آپ کے وصال کا کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضور صابر پاک نے فرمایا، جمعرات کی رات ہوگی، بہت تیز ہوا اس قدر چلے گی کہ سارے لشکر کے چراغ بجھ جائیں گے اور کہیں بھی روشنی نہ ہوگی۔ اس وقت صرف تیرا ہی چراغ روشن ہوگا۔ بادشاہ چراغ کی روشنی دیکھ کر تیرے پاس آئے گا۔ اس علامت سے تجھے ہمارے وصال کا پختہ علم ہو جائے گا۔ صبح ہوتے ہی تو اپنی انگلی قلعے کی طرف اٹھائے گا اور قلعہ فتح ہو جائے گا۔ جب تجھ سے یہ کرامت ظاہر ہو جائے گی تو سمجھ لینا ہمارا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین نے کہا، حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضور صابر پاک نے ارشاد فرمایا، شمس الدین غسل تم دو گے۔ تو حضرت شمس الدین نے با ادب عرض کیا کہ حضور پانی کہاں سے آئے گا؟ تو صابر پاک نے فرمایا، پانی کا ایک چشمہ آب کوثر سے ہمارے جسم کی سیدھی طرف آئے گا، تم غسل کر دینا۔ تو حضرت شمس الدین بولے، حضور آپ کے جسم مقدس کو ہاتھ لگاؤں یا نہیں، اور پانی آپ کے جسم پر کس طرح سے ڈالوں؟ تو حضور صابر پاک نے فرمایا، ہاتھ ہرگز نہ لگانا، بس اپنے دل میں غسل کا خیال کرنا، ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو حضرت شمس الدین بولے، حضور آپ کا کفن مبارک کس رنگ کا ہوگا، سفید یا کسی دوسرے رنگ کا؟ اور آپ کے کفن مبارک میں کون سی خوشبو لگاؤں؟ یہ سن کر صابر پاک نے ارشاد فرمایا، تم کو جیسا بھی میسر ہو اپنے پاس سے دے دینا، مگر امامہ میرے شیخ بابا فرید الدین کا میرے سر پر باندھنا اور میرے شیخ کا ہی کرتا مبارک جو خلافت کے وقت مجھے عطا کیا گیا تھا میرے سرہانے رکھ دینا۔ رجال الغیب مجھے وہ کرتا پہنا دیں گے، خوشبو کی ضرورت نہیں کیونکہ فرشتے خوشبو لے آئیں گے۔ تو حضرت شمس الدین نے عرض کیا، حضور ہاتھ لگانے کو آپ نے منع کیا ہے، میں کفن مبارک کس طرح پہناؤں گا اور جو کرتا مبارک اس وقت آپ کے جسم پر ہوگا اس کو کیسے اتاروں گا؟ تو صابر پاک نے فرمایا، تم کفن پہنانے کا ارادہ جیسے ہی اپنے دل میں کرو گے ویسا ہی ہو جائے گا، کرتا بھی تیرے ارادہ کرنے سے ہی جسم سے الگ ہو جائے گا۔ تو حضرت شمس الدین نے عرض کیا، حضور آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو صابر پاک نے فرمایا، وقت آنے پر یہ کام بھی ہو جائے گا، نماز روحانی طور پر ہوگی اور تجھے پتہ لگ جائے گا۔ حضرت شمس الدین نے عرض کی، آپ کے دفنانے کی کون سی جگہ ہوگی، تختے کون لائے گا اور آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ تو صابر پاک نے فرمایا، قبر رجال الغیب کھودیں گے اور جسم کو قبر میں اس زمانے کا مجدد اتارے گا۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی برداشت نہ کر سکے اور رو پڑے، عرض کیا، حضور کیا قیامت ہے، میں اس وقت اس عالم میں رہوں گا مگر آپ کے جنازے کو دفن نہ کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت شمس الدین اور زار و قطار ہو کے رونے لگتے ہیں۔
پھر حضرت شمس الدین کہتے ہیں جیسی حضور کی مرضی ویسا کریں۔ حضور صابر پاک سے اجازت لے کر حضرت شمس الدین آمیر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ علاء الدین خلجی لگ بھگ 1 سال سے آمیر قلعے کی لڑائی کر رہا تھا، مگر اپنی ساری کوششوں کے بعد بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جب حضرت شمس الدین لشکر میں شامل ہوئے اور جمعرات کی رات آئی، قریب آدھی رات کے وقت حضرت شمس الدین نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، آج اس فقیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ چلے جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ چلے گئے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ کے خیمے کا چراغ روشن کر دیا گیا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد بہت تیز آندھی چلی، سب لوگوں کے چراغ بجھ گئے اور خیمے اکھڑ گئے، مگر آپ کا چراغ یوں ہی روشن رہا اور خیمہ بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ انگلی سے ایک اشارہ کر دیں تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت شمس الدین نے فرمایا، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اتنی تیز آندھی میں بس آپ کا ہی چراغ روشن ہے اور خیمہ بھی بالکل صحیح سلامت ہے، یہی دلیل کافی ہے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ بہت سے بزرگوں اور نجومیوں نے آپ کی یہی پہچان بتائی تھی۔ تو حضرت شمس الدین نے فرمایا، صبح کو میرے پاس آنا۔ پھر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ صبح کے وقت جیسے ہی آپ نے انگلی دم کر کے قلعے کی طرف اشارہ کیا، اسی وقت قلعے کا برج زمین میں بیٹھ گیا اور علاء الدین خلجی کا لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ آپ کے خیمے کے باہر دونوں ہاتھ باندھے باادب کھڑا رہا۔ قلعہ فتح ہو گیا، ہر طرف فتح کے ڈھول ڈھماکے بجنے لگے۔ فوراً ہی حضرت شمس الدین کو اپنے پیر کی وصیت یاد آئی۔ آپ بےتاب ہو کر کلیر شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اسم اعظم چشتیہ تلاوت کرتے ہوئے بہت تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دوری پر جا کر آپ کو ایک ٹھوکر لگی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو خود کو زمین کلیر پر پاتے ہیں۔ دوستو، اس پارٹ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو حضور صابر پاک کی نماز جنازہ کا بہت ہی دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ داستان صابر پاک کے باقی پارٹ ضرور دیکھیں۔ وہ سبھی پارٹ ہمارے چینل پر اپلبدھ ہیں۔ السلام علیکم۔